بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دن کی کسی ساعت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر رات کی کسی بھی ساعت میں عیادت کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ پاک، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کے دوران یہ ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشیں بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار یا دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے، تب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ پاک، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول فرما۔
اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچائے یا اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شہسوار کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شدید ہو گیا ہو۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے فرشتے، مخلوقات سماوی اور ارضی، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدہ ام دردہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی اور اپنی ان احادیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔